إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقال في مقام آخر أم للإنسان ما تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام کائنات کا، ہر طرح کی مخلوقات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ بے حساب، بے شمار، لا تعداد درود و سلام ہو آخری نبی، سید الانبیاء، خاتم النبیین، پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پہ۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا یقیناً عارضی دنیا ہے، فانی دنیا ہے، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ بھی سب عارضی اور فانی ہے۔ اس معاملے کے اندر نہ شرعی اعتبار سے، نہ سائنسی اعتبار سے، نہ علمی اعتبار سے، نہ جذباتی انداز میں کوئی اختلاف ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہر شخص بخوبی مان چکا ہے، تسلیم کر چکا ہے۔ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی گزارا نہیں کہ دنیا بھی عارضی اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے عارضی ہے۔ تو میں اور آپ کب سے دنیا میں ہیں؟ کوئی صدیاں نہیں ہوئی۔ اس مجمع کے اندر بزرگ افراد بیٹھے ہیں، تجربے کار افراد بیٹھے ہیں، مجھ سے کئی طرح سے علمی اعتبار سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں۔ تقویٰ، پرہیزگاری، تجربات، مشاہدات، اچھے بھلے ہر طرح کے تجربے سے باواقف لوگ ہیں۔ ہمیں کوئی صدیاں نہیں لگی دنیا میں، تو کیا سمجھتے ہو کہ باقی ہماری صدیاں پڑی ہیں؟ یہ دنیا جس کے اندر میں اور آپ اگر آئے بھی ہیں تو کسی کو 20 سال ہوئے ہوں گے، کسی کو 30 سال ہوئے ہوں گے، کسی کو 80 سال ہوئے ہوں گے، کوئی 70 سال والا ہوگا۔ یعنی ہم مختصر عرصہ یہاں پر گزار چکے ہیں، باقی کتنا ہے؟ کسی کے پاس کوئی تسلی موجود ہے؟ کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی عالم، کوئی ادیب، کوئی پروفیسر، کوئی پلیئر، کوئی فٹنس والا، کوئی صحت مند، کوئی طاقتور، کوئی ظالم، کوئی مظلوم، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، متقی، پرہیزگار، یا پھر گناہوں میں غرق بندہ، کسی کے پاس لمحے بھر کی کوئی تسلی تک موجود نہیں۔ اپنے بارے میں تجربہ رکھتے ہیں کہ مجھے 20 سال ہوئے، مجھے 30 سال ہوئے، مجھے 40 سال ہوئے، 60 سال ہوئے۔ اس تجربے کی بنیاد پر بھی ہم کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہے، یعنی ایک حقیقت کو تسلیم کر چکے کہ دنیا عارضی ہے۔ تو چلو دنیا کی تاریخ پر نظر ڈال دیں،
کہ دنیا کب سے ہے، کوئی حتمی رائے کہ واضح علم کسی کے پاس ہے؟ تجربات ہوں گے، سائنسی مشاہدات ہوں گے، اندازے تخمینے ہوں گے۔ دنیا کب سے ہے اور دنیا میں کون کون آ چکا ہے، اس وقت دنیا میں کون موجود ہے، اور دنیا جب تک رہے گی کون کون آتا رہے گا، کچھ پتہ نہیں ہے پتہ۔ تو چلو اتنا پتہ چل گیا کہ، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ علم کیا ہے کہ خالق کون ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس دنیا کو چلانے والا، اور اس دنیا کو اختتام تک لے جانے والا، اور پھر ایک نیا نظام قائم کرنے والا۔ تو بحیثیت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کن کن مراحل سے پیدا کیا گیا، یہ پہلی وحی کے اندر پیغام۔ پہلی وحی کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، احکام، مسائل، خدمت، انسانیت، سیاست، یہ ساری چیزیں یہ اسلام نے پیش کی ہیں۔ لیکن پہلی وحی جب خالق کو پہچان لیا، اور اس طرح پہچانو جس طرح اس نے تعارف کروایا، اللہ رب العالمین، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہشات سے نہیں۔ اللہ کو ماننا ہے تو اس طرح مانے جس طرح اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اللہ نے وہ ایک نظام پورا قائم کیا، نبوت رسالت کا نظام ہے، شریعت کا نظام ہے، اللہ کی وحی کا نظام ہے۔ اب اس دنیا میں اور آپ آ گئے اپنی مرضی سے۔ میں اور آپ تھوڑے لمحے کے لیے سوچیں، غور و فکر کریں، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، ہمارا کوئی بس چلا، ہمارا کوئی اختیار، ہماری کوئی مشیت، ہماری کوئی چوائس، ہماری کوئی فرمائش، ہماری کوئی خواہش؟ آپ اور میں سوچیں، دنیا میں کب پیدا ہوں گے؟ ہماری مرضی چلی؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں پیدا ہوا ہوں، میں نے چاہا کہ میں پاکستان میں پیدا ہوں، میں نے چاہا کہ میں سعودیہ میں پیدا ہوں، امریکہ میں، برطانیہ میں، مختلف ممالک۔ اتنا مجبور، اتنا بے بس، اتنا بے کس، اتنا لاچار بندہ دنیا میں آتا ہے، نہ اس کو اپنے پیدا ہونے پر اختیار ہے۔ اللہ نے یہ منظرنامہ قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، جبکہ پہلی وحی کی دوسری آیت یہ ہے، خلق الانسان من علق، انسان کی تخلیق کیا ہے؟ قرآن مجید تفصیلی عنوان ذکر کرتا ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنی۔ انسان کبھی غور و فکر کیا ہے؟ ایک قطرے سے تیری پیدائش ہے، اور کتنا تگڑا پیدا ہو، طاقتور پیدا ہو؟ نہیں بھائیو، کمزوری کی بھی انتہا۔ پڑھیں قرآن مجید، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو پیدائشی مرحلے میں بھی کمزور، پیدا ہونے میں بھی کمزور، اور وہ اللہ ایک قطرے کو انسان بناتا ہے۔ کہ اللہ کی قدرت، ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس کو سنبھالا جا رہا ہے، اس کو پالا جا رہا ہے۔ یہ نظام کس کا ہے؟ اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بات یہاں تک آتی ہے کہ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ، وہ خالق اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری شکلیں بنا رہا ہے، تمہاری تصویر بنا رہا ہے، تمہیں خوبصورت سی شکلیں عطا کر رہا ہے۔ کون؟ شکل ہم نے طے کی ہے؟ نہیں طے کی، ہاں اس کی بہتری کے لیے دن رات تگ و دو کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت دکھنے کے لیے، کہ ہم خوبصورت نظر آئیں۔ بہتر سے بہتر تدابیر اختیار کرنی بھی چاہیے، اسلام کی بھی تعلیم ہے۔ جسمانی نفاست کی بات کی گئی، پاکیزگی کی بات کی گئی، پھر ظاہری شکل و صورت کو بہتر بنانے کے لیے اسلام نے تلقین کے ساتھ تعلیم دی۔ لیکن سوچیں تو بے بس اتنے، چلو دنیا میں جا رہے ہیں، ہمارا خاندان کون سا؟ آپ نے اور میں نے خود نے انتخاب کیا۔ سوچ لیں، بے کس، مجبور،
آپ میں دنیا میں آیا ہوں اپنی مرضی سے نہیں. آپ کی زبان دنیا میں مادری زبان کون سی ہو، خاندانی زبان کون سی ہو، آپ نے میں نے انتخاب کیا. ہاں، زبان کوئی بھی بری نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں. زبان، لینگویج کوئی بھی وہ خراب نہیں ہے. ہاں، اس زبان کے اندر جو زبان بولی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے، فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، مناسب بھی ہو سکتی ہے، نامناسب بھی ہو سکتی ہے. تو ہم زبان کے معاملات میں بھی دنیا میں آئے تو بے اختیار آئے، شکل و صورت کے معاملات میں بھی آئے تب بے اختیار آئے، خاندان کے حساب سے آئے تب بھی بے اختیار آئے. اور جگہ کون سی ہو، ملک کون سا ہو، پھر بھی ہم مجبور بے کس. ذات کون سی ہو، نسب کون سا ہو، پھر بھی بے کس مجبور. اور اللہ اتنا مہربان، اتنا قدردان، اتنا اللہ رحمان کہ اللہ نے انسان کی تخلیق کو جو قرآن مجید میں عظمت بخشی ہے اور جس انداز سے ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش اور اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں. چھوٹی سی سورت، کافی بھائیوں کو یاد ہوگی، کئی مرتبہ سن رکھی ہوگی، سورہ تین. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ 4 قسمیں ذکر فرماتا ہے. اللہ قسم کے بغیر بھی بات کرے پھر بھی حق ہے، پھر بھی شریعت ہے، پھر بھی شک و گمان سے بالا تر ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ اللہ کا کلام جس میں ذرے برابر شک کا کوئی تصور نہیں. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑھ کر کلام میں کون سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہوگی. ایک اور مقام پر فرمایا فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. اللہ کی اس بات کے بعد، اللہ کے اس کلام کے بعد کس کی بات ہوگی جس کے اوپر اعتبار کیا جائے گا. اب اللہ 4 قسموں کے ساتھ، قسم کے ساتھ اگر اللہ بات ذکر کرتا ہے، کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس بات کے اندر تقویت پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور اس بات کی خوبصورتی اور اس بات کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ قسم ذکر فرمائے. اور جس چیز کی قسم ذکر کرے یا جس ذات کی قسم ذکر کرے یا جس ہدایت کی قسم ذکر کرے، وہ ہدایت، وہ چیز، وہ معاملہ بھی عظمت والا بن جاتا ہے. اللہ نے کئی قرآن مجید میں قسم کے ساتھ صورتیں ذکر کی. بلکہ علوم القرآن میں، قرآن مجید کے سبجیکٹ میں ایک اصطلاح ذکر کی جاتی ہے مقسمات. مقسمات کہتے ہیں قرآن مجید کی وہ صورتیں جس کا آغاز ہی قسم سے ہو، ابتدا ہی قسم سے. کافی صورتیں آپ کو یاد ہوگی. مثال، قرآن مجید کی چھوٹی میں سے چھوٹی صورتیں 3 ہیں جن کی آیت 3 آیات ہے بس. سورہ عصر، سورہ نصر، سورہ کوثر. ان کی 3 آیتیں ہیں. کم از کم آیات والی صورتیں قرآن مجید میں 3 آیات پر مشتمل صورتیں ہیں، اور وہ 3 ہیں: سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ نصر. سورہ اخلاص چھوٹی صورتوں میں شامل ہے لیکن 4 آیتیں ہیں. حروف کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر کو قرار دیا جاتا ہے. اب سورہ عصر بھی یاد ہو، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی. کون ذکر فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. عام وقت کی قسم اللہ ذکر کر رہا ہے، جنرل ٹائم، پورے زمانے کا. والعصر ان الانسان لفی خسر. کہ لوگوں یقیناً انسان خسارے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. ہاں، بچنے کی تدابیر ہیں. استثنائی صورت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو 4 طرح کے کام کرتے ہیں. الا الذین آمنوا، پہلا کام کہ ایمان لاتے ہیں. صرف ایمان ہی نہیں، وعملوا الصالحات، عمل کرنے پڑیں گے. لیکن عمل کون سے؟ جیسا دل کرے ویسے، جس کا جو دل چاہے ایسے کرے. 6000 سے زائد آیات تھی. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لیں پھر جو مرضی کرتے رہیں. رسول کریم 23 سال زندگی نبوت ملنے کے بعد والی، وہ کیا سمجھا رہے تھے، کس طرح تربیت کر رہے تھے، کس طرح تعلیم دے رہے تھے. تو الا الذین آمنوا، ایمان بھی لائے، وعملوا الصالحات، اعمال کیے لیکن صالح.
اچھے اعمال، نیک اعمال. اور نیک اعمال کی تعریف یا ڈیفینیشن میں اور آپ طے نہیں کرتے. اچھے اعمال کی تعریف لینی ہوگی، ڈیفینیشن لینی ہوگی، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید تعین فرما گئے کہ نیت خالص ہو اور شریعت کے مطابق ہو. کام اچھے ہیں، بھلائی کے ہیں، فائدے مند ہیں، انسانیت کے ہیں، لیکن نیت اچھی نہیں ہے. کتنا اچھا کام ہو، کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں، کتنا عظیم کام ہے، بڑا عظیم کام ہے نا، لیکن نیت خالص نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، کوئی اور معاملہ ہے. نماز قبول ہوگی، شریعت کے مطابق قبول نہیں ہوگی. ہاں لوگ مان جائیں، ہو جاتی ہے، وہی جملہ جو ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے. روزہ کتنا اہم کام ہے، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، برداشت کی انتہا ہوتی ہے کہ گرمی کی شدت ہے، قریب ہے افطاری کا وقت، پانی میں ہم نے پانی لیا، چلو بھر پانی ہم نے کلی کی ہے، منہ میں پانی لے کر ہیں، لیکن ایک گھونٹ آگے جانے نہیں دے رہے. اتنا ضبط، اتنا کنٹرول کہ میرا روزہ ہے. تو باقی گناہوں پر کنٹرول ہے، باقی زبان پر کنٹرول ہے. اسی زبان سے پانی کو واپس کر رہے ہیں تو اسی زبان سے نامناسب جملے واپس کر سکتے ہیں. یہ تو سوچنے اور تصور کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان بھی لائے، اچھے کام بھی کیے، وتواصوا بالحق. جس کو حق مان چکے ہو نا کہ حق ہے، اور حق کیا ہے؟ اللہ کا فرمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ ہے حق، یہ ہے شریعت. اس کی تلقین کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، اور صرف اس کی تلقین بھی نہیں کرتے، ان کے کردار میں صبر بھی ہے. وتواصوا بالصبر، صبر رکھنے والے ہیں. آج چھوٹے بچے سے صبر نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں بچہ ہے، شریعت نے بھی کافی ساری رعایتیں دی، بچہ ہے، اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، قانونی طور پر، کیونکہ وہ بچہ ہے تو کافی معاملات میں اس میں رعایت برتی جائیے اور برتنی بھی چاہیے. لیکن جب نوجوان ہو گیا پھر ہم نے کہا کہ چلو یار نوجوان ہے، کیا کر سکتے ہیں، نوجوانی کا خون ہے، اب جوان ہو گیا ہے، کچھ تجربات تو ہوئے ہوں گے. بھائی کیا کریں، آج کل کا تو زمانہ ہی ہے، یہ تو آج کل ہر کوئی کر رہا ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں یہ بھی عجیب طرح کا معاملہ چلا ہے کہ غلط کام کرنے کا جواز کیا ہے. اگر میں غلط کام کر رہا ہوں نا، میرے پاس اور کوئی جواز نہیں ہے، پتا بھی ہے کہ غلط کام ہے، مانتا بھی ہوں غلط کام ہے، لیکن وہ جواز بنانا ہے مجھے. کون سا؟ یار یہ تو آج کل عام ہے، یہ تو کامن ہے. یعنی معاشرے میں جو کام عام ہو جائے، ہمارے ذہن سے اس کے غلط ہونے کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ غلط ہونا یا صحیح ہونے کے لیے عام اور خاص کی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان کی عظمت کا بھی ذکر کیا، انسان کو محترم و مقرر قرار دیا. بلکہ اسلام کی اتنی خوبصورتی کہ اللہ نے اس کو سنبھالا، پرورش کی، ماں کے رحم کے اندر حفاظت فرمائی. انسان کی تخلیق، اس کی شکل و صورت کے لیے 4 قسموں کے ساتھ پروٹوکول دیا کہ قسم ہے 3 کی، 3 انجیر پھل ہے، اس پھل کی قسم ہے، والزیتون، اس زیتون کی قسم ہے، وطور سینین، اور طور سینا، پہاڑ، جبل، وہ موسیٰ علیہ السلام والی زمین، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امین شہر یعنی مکہ شہر کی قسم. اب اس میں بڑی حکمتیں، اگر آپ تفسیر کی گہرائی میں جائیں تو کمال نسبت موجود ہے. انجیر والی وہ زمین، اسی طرح زیتون والی وہ زمین، عیسیٰ علیہ السلام کی سرزمین، اس کی قسم ذکر فرمائی جا رہی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین، اس کے علاقے کی قسم ذکر کی جا رہی ہے. اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. تینوں کو نسبت سے اللہ نے جوڑا. پھر اللہ نے فرمایا وَهَذَا
بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی پیدائش، اس کی شکل و صورت بڑے ہی خوبصورت انداز میں کی گئی۔ رب کہتا ہے خوبصورت ہے، اور کمال نسبت میں جو چیز جس جگہ پر ہونی چاہیے نا، اللہ نے اس جسم میں وہ اس چیز کے لیے رکھ دی ہے۔ آنکھوں کی جگہ دیکھیں کتنی کمال خوبصورت ہے، اگر اس کی سائز کو اوپر نیچے اگر بالفرض ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا بھی جائے تو کیسا لگے گا؟ ہم اپنی شکل کو اگر بالفرض ایک محاورتاً بات کہوں یا مثال کے طور پر تذکرہ کرتے ہیں، اگر مجھے اور آپ کو آج اختیار دیا جائے کہ آپ اپنی شکل کو سیٹ کر لیں، آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، میں اپنی شکل کو کسی جگہ فٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگاؤں گا؟ صبح کو ایک تصویر بناؤں گا، نہیں یار اس میں نہیں، دوپہر کو دوسری، شام کو تیسری، اور تو اور مجھ سے زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہو۔ ایڈیٹنگ کی دنیا میں، سافٹ ویئر کی دنیا میں، فلٹر کی دنیا میں اپنی تصویر سے آپ کتنی دیر تک مطمئن رہتے ہو؟ وہ تصویر آپ کو کتنی اچھی لگتی ہے؟ ایک دن، 2 دن، دن میں 100 تصویریں نکالنے والے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی تخلیق بڑی شاندار ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں کچھ مہلت دی ہے، ہمیں کچھ ٹائم دیا ہے۔ اس ٹائم کو ہم زندگی کہتے ہیں، اس کو ہم حیاتی کہتے ہیں، اس کو ہم لائف کہتے ہیں، اس کو ہم ایج کہتے ہیں، اس کو ہم عمر کہتے ہیں، آپ کوئی سی بھی اس کا نام رکھ دیں۔ اب یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور زندگی کو بھی تخلیق کیا۔ کیوں تخلیق کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ یہ زندگی اور موت کا نظام کیوں رکھا؟ یہ سلسلہ کس طرح ہے؟ فرمایا اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ آپ میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس طرح کے عمل کرو، نہیں، وہاں پر بھی کہا کہ آزمائش یہ ہے کہ اچھے اعمال کرو۔ چلو ہمیں وقت بھی مل گیا، زندگی مل گئی۔ اب زندگی ہمیں مل گئی اور زندگی دینے والے اللہ رب العالمین نے اس زندگی کو بھی امانت رکھا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کا نظریہ بھی یہ ہے، اسلام کی تعلیم بھی یہ ہے، یہ جسم بھی میرا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور روح بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ میں اور آپ ہیں کیا؟ یہ تکبر کس چیز کا ہے؟ یہ غرور، یہ آکڑ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سورج طلوع میرے اوپر ہو رہا ہے، غروب میرے اوپر ہوگا، میرے بغیر دنیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گی۔ آپ 4-5 دن گم تو ہو جائیں، پتہ چل جائے گا کہ دنیا بھول جائے گی آپ کو۔ پہلے دن گھر میں فوتگی ہوتی ہے، فطری تقاضا ہے، غم ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے اور ضرور ہوتا ہے۔ لیکن جذبات جو ہوتے ہیں نا، وہ پرمنٹ نہیں ہوتے، مستقل نہیں ہوتے، عارضی ہوتے۔ یاد رکھیں، جذبات چاہے خوشی کے ہوں چاہے غم کے ہوں، یہ عارضی ہوتے ہیں، مستقل نہیں ہے۔ ہم اس کو مستقل بنانے کی اگر کوشش بھی کریں نا، خاص طور پر غم کو، تو ہم نقصان میں جائیں گے۔ اللہ نے یہ نعمت رکھی ہے، ورنہ جذبات اگر پرمنٹ ہوتے تو ہم سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ آپ پہلے دن دیکھیں فوتگی، ہاں دعائیں کرتے رہیں گے، فوت شدگان کے لیے آپ دعائیں کرتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں اگر والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا، اولاد نیکی کرتی رہے، اس کو اجر و ثواب ملتے رہیں گے۔ میرا وہ مقصد نہیں ہے، لیکن اللہ نے خوشی اور غم کو، جس طرح دن اور رات کا معاملہ چینج ہوتا رہتا ہے نا، موسم مزاج چینج ہوتے ہیں، دنیا کا نظام، اسی طرح خوشی اور غم، دکھ اور سکھ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جس طرح خوشی کو تسلیم کرتے ہو، خوشی کو حقدار سمجھتے ہو، تو غم کو بھی تسلیم کرو۔ غم بھی ایک حقیقت ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، درد ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے۔ آپ جس بھی لیول میں ہیں، دکھ میں ہیں پھر بھی اللہ سے تعلق جوڑیں، خوشی میں ہیں پھر بھی اللہ سے تعلق جوڑیں۔ یہی آزمائش ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور کوئی الگ سے باتیں تھوڑی ہیں۔ پڑھیں قرآن مجید، دکھوں کا بھی تذکرہ، خوشیوں کا بھی تذکرہ، اپنوں کا بھی تذکرہ، بیگانوں کا بھی تذکرہ، بھوک بھی برداشت کی جا رہی ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہے، اپنے وطن سے بے وطن بھی ہو رہے ہیں، جلا وطن بھی ہو رہے ہیں،
کون ہو رہے ہیں؟ بڑی مقدس قسم کی شخصیات ہیں، بڑی ہی محترم قسم کی شخصیات ہیں، بڑی ہی لائق قسم کی شخصیات ہیں، مقدس ترین شخصیات۔ پڑھیں قرآن مجید۔ ہم نے فلم کے ذریعے، ڈرامے کے ذریعے، یا ڈرامے کرتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ کیا سیکھنے کو ملا ہے قوم کو؟ بتائیں تو صحیح، کیا سیکھے؟ کوئی بندہ بتائے کہ یار میں نے یہ ڈرامہ دیکھا تھا، میری تو زندگی چینج ہو گئی۔ ہاں وہ چینج پازیٹیو نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، تبدیلی اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ ہاں یہ تباہ ہونے والی تو بہت سی داستان ہے، تباہ ہونے کی بہت سی داستان ہے۔ ہم فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی انسپائر ہو رہے ہیں، ہم سے کوئی سیکھ رہے ہیں۔ سیکھ نہیں رہے، ہم ایموشنل ہوتے ہیں، جذباتی۔ بندے کو اچانک سے جذبات آ گئے نا، وہ دیکھتا نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر نوجوان آپ دیکھ لیں نا، بائک چلا رہے ہیں، موٹر چلا رہے ہیں، کوئی جان کی پرواہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی کمال کر دیا۔ یہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یار اس بندے نے ایک جو ہے نا ٹائر پر، وہ ون ویلنگ والے دیکھتے ہیں نا تماشائی، وہ سمجھتے ہیں کہ کمال کر رہا ہوں اور دنیا ساری کوئی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ اپنی جان بھی خطرے میں، اگلے کی جان بھی خطرے میں، اپنے خاندان کا آپ سہارا ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ماں کتنی محبت کرتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ والدین کی کیا آس و امید ہے۔ نہیں، جذباتی، ایموشنل۔ تو جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں، جذبات برے بھی ہوتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ جو تعلیم کر کے گئے نا، وہ جذباتی قسم کی تعلیم نہیں دے گا، وہ تربیتی، تاثیر والی، متاثر کرنے والی، کہ آپ سیکھیں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن مجید میں آپ کو ایک دو آیتیں نہیں، آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں کوئی ایک دو آیت نہیں ہے، بنیاد ہی اسلام کی ہے غور و فکر۔ پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی، غور و فکر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، صلاحیتوں کا تذکرہ کیا۔ کہیں قرآن مجید میں سورتوں کے ٹائٹل پر ہی آپ غور و فکر کریں، سورتوں کے نام۔ ایک سورت ہے جس کا نام ہے شمس، سورۃ شمس، سورج۔ 11 قسمیں اللہ نے ذکر کی ہیں ابتدا میں اس سورت میں۔ سورت چھوٹی سی ہے، 30ویں پارے میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ نے سورج کے طلوع ہونے کی، چاند کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، آسمان کی قسم، آسمان کی بلندی کی قسم، زمین کی قسم، زمین کی ہمواری کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے 11 قسمیں ذکر فرمائی اور کہا کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کامیابوں کی عظمت دیکھیں، کامیابی کا پروٹوکول دیکھیں۔ اللہ نے 11 قسموں کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے اپنی نفس کو پاک رکھا، تزکیہ کیا۔ پیغمبر کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچائیں، پیغمبر کی ذمہ داری۔ یزکیہم، زکا یزکی تزکیتاً، تربیت کرنا، شعور دینا کہ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، مناسب کیا ہے، نامناسب کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، پیغمبر نے نبھائی احسن اور اکمل طریقے سے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی، کتاب و سنت کی، کتاب و فہمائش کی، دانشمندی کی پیغمبر نے تعلیم دی ہے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ نے انما انا بعثت معلما، میں محمد مصطفیٰ استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر تربیت بھی ہے، دعوت دی، تعلیم دی، اور تیسری چیز تربیت، دعوت، تعلیم، تربیت۔ یہ پیغمبروں کی ذمہ داری ہے۔ معاشرہ کتنا کٹھن اور کتنا گرا ہوا کیوں نہ ہو،
آپ دیکھ لیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، سیرت طیبہ، کون سے معاشرے میں آئے، ماحول کیا تھا اس وقت، مکہ کی قریش والوں کی حالت کیا تھی، سیاسی طور پر بھی مکہ والے ابتر قسم کی حالت میں تھے، بلکہ بدتر قسم کی حالت، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ سے محبت بھی ہے، کعبۃ اللہ میں اگرچہ یہ شرک کر رہے ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، لیکن عرب کا حال کیا تھا، بت ہیں، شرک کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ سے محبت ہے، تقدس ہے، احترام ہے، لیکن ابرا بدبخت بادشاہ یمن سے وہ جو لشکر لے کر نکلتا ہے کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، تو یہ عرب دفاع نہیں کرتے سرزمین کا۔ پڑھے نا قرآن مجید، معصوم بچے کو بھی صورتیں یاد ہیں، آپ کو بھی یاد ہوگی صورت، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ پڑھیں اس کی تفسیر، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، سیرت کی کتابیں پڑھ لیں۔ عرب معاشرہ سیاسی طور پر گرا ہوا، ہاں آپس میں لڑتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ ایک قبیلے والوں کی بکری دوسرے قبیلوں والوں کی فصل میں چلی گئی، اب یہ بڑا مسئلہ ہوگا، کتنا بڑا مسئلہ ہوا؟ نہیں، یہ مسئلہ اتنا ہے کہ اب ماردھاڑ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑیں تو نسل در نسل لڑتے رہتے ہیں، ایک نسل لڑائی میں دوسری پتا چلا کہ مسئلہ جھگڑا کیا تھا اور کچھ نہیں تھا، اس بات پہ لڑے ہوئے۔ یہ ان کی حالت تھی، اخلاقی طور پر انتہائی بری قسم کی حالت مکہ والوں کی۔ جب رسول اکرم کی آمد ہوئی ہے تو معاشرہ اس حالت میں تھا، یہاں تک کیا ان کے اخلاق کی بات کریں، اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو، سارے ایسے نہیں تھے لیکن اکثر معاشرے کا عکس یہ تھا، حالت یہ تھی کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، وہ شخص یتوارا من القوم، اللہ کہتا ہے اپنا گھر چھوڑ جاتا تھا، اپنی قوم چھوڑ جاتا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، یہ تو بڑے عیب کی بات ہے، بدنامی کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے۔ یہ تھا معاشرہ جب محمد مصطفیٰ آئے ہیں، سیاسی طور پر یہ، اخلاقی طور پر یہ، ہاں مذہبی طور پر حال کیا تھا، دینی طور پر کیا تھا، عقیدہ کیا تھا؟ ایک اللہ کے ساتھ کئی بت انہوں نے شامل کر دیے، اور شرک کی انتہا یہ تھی کہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اس کے اندر کئی سو بت پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ طواف برہنہ حالت میں کر رہے ہیں، یہ ان کی مذہبی حالت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، کچھ ایسے بھی بدبخت تھے کہ بیٹی پیدا ہو گئی اور بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ انوکھی بات لگ رہی ہے، وحشت والی بات ہے نا۔ اس کے لیے درندگی کا لفظ یا درندہ یا وحشی، یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، اور کوئی لفظ ہی نہیں ملتا نا کہ زندہ درگور کیا جائے بیٹیوں کو۔ لیکن آج المناک صورتحال ہے امت مسلمہ کی، کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنے خطرناک کام۔ لیکن اس امت مسلمہ کے دل جو ہے نا وہ لرز نہیں رہے، پتھر ہو چکے ہیں، بلکہ پتھروں کے اندر بھی قسمیں ہیں، پتھر بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ پڑھیں قرآن مجید سورۃ البقرہ، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہاری دلیں اتنی پتھر دل ہو گئے آپ کہ گویا، اب تشبیہ دی جاتی ہے ہر لٹریچر میں، ہر ادب کے اندر یا معاشرے میں یا قوم میں یا زبان والوں میں کسی معاملات میں تشبیہ دی جاتی ہے، وجہ تشبیہ بھی ہوگی، جز بھی ہوں گے، ارکان بھی ہوں گے۔ اللہ نے لوگوں کی سختی کو تشبیہ دی پتھر سے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اللہ فرماتا ہے گویا پتھر، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، او اشد قسوہ، آپ کردار میں اتنے سخت ہو گئے، آپ دلوں کے اتنے سخت ہو گئے گویا پتھروں سے بھی زیادہ۔ اب اللہ پتھروں کی نرمی بھی ذکر کر رہا ہے کہ پتھر بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ،
لما یتفجر منہ الانہار، اللہ کہتا ہے کہ ایسے بھی پتھر ہیں کہ جس میں سے نہریں اور شاخیں پھوٹ پڑتی ہیں، ان پتھروں میں سے بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ لوگوں تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے ہاں ایسے بھی پتھر ہیں، لما یشقق فیخرج منہ الماء، وہ پھٹ پڑتے ہیں پتھر اور ان میں سے چشمے نکلنے لگتے ہیں۔ آپ بالائی علاقوں میں گئے ہوں گے، پہاڑی علاقوں کے نظام سمجھتے ہیں، ہم تک پانی پہنچتا ہے، ان دریاؤں کا نظام سمجھ لیں، وہ پتھروں سے تو پانی آ رہے ہیں۔ اللہ تیسری قسم بھی بتاتا ہے اسی آیت میں سورۃ البقرہ، لوگو تم اتنے پتھر دل، اتنے سنگ دل، لیکن پتھر بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ ایسے بھی پتھر ہیں لما یہبط من خشیت اللہ، یہ جو لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، پتھر مختلف سائنسی وجوہات، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ لما یہبط من خشیت اللہ، کبھی کبھی یہ پتھر اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نا وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور بندے کے اوپر اللہ کا خوف ہی نہیں۔ اب اللہ رب العالمین طرح طرح سے آزماتا ہے، وقت کی پوری پابندی بھی کرتے ہیں موسم مزاج کو دیکھتے ہوئے۔ اس دنیا کے اندر تسلیم کر لیں خوشی کو بھی غم کو بھی، آپ کے کئی ٹینشن جو ہے نا وہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ ہم نہیں تسلیم کر رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی ملی ہے، انعام ملا ہے، یا نعمت ملی ہے، یا صلاحیت ملی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا کمال ہے۔ نہیں بھائیو، آپ کا میرا کیا کمال ہے؟ یہ جو زبان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں نا، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں نا، اس میں آپ کی میری کیا مجال ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، لوگو یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی اس کو ڈھیل سمجھیں، مہلت سمجھیں، موقع سمجھیں، اللہ کی رضا سمجھیں، اللہ کی توفیق سمجھیں کہ یہ نعمتیں مل رہی ہیں، ورنہ اگر اللہ نہ چاہے اور دنیا چاہے، صرف دنیا نہیں ساری دنیا چاہے اور اللہ نہ چاہے نا، پھر اس زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا۔ وصیت کر لیں، نصیحت کر لیں، تھوڑا یہ منصوبہ پلاننگ، بچے چھوٹے ہیں یتیم ہو جائیں گے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، سفر میں ہوں، بیان کر رہا ہوں، پورا کر جاؤں، اپنے گھر کو لوٹ جاؤں، کوئی کسی کا کیا گھر، سارے گھر عارضی، سارے ناطے تعلقات، وابستگیاں، شہرتیں، عظمتیں، انعام، ملازمتیں، کاروبار، سفر، ضیافت، سب کچھ عارضی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اور اللہ کا علم کیا، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اگر درخت کا پتا بھی ہلتا ہے نا، وہ بھی اگر حرکت میں آتا ہے نا، تو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ آپ نے، میں نے کئی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، نعمتوں کو ہم نے پہچانا ہی نہیں نا، آج ناشکری ہے، آج نا امیدی ہے، محمد مصطفیٰ کا امتی ہو کر نا امید ہے، مایوس ہے۔ اللہ نے عظیم نعمت ہمیں دی ہے، کون سی؟ وہ نعمت محمد مصطفیٰ کا امتی ہونا، قدر کی ہے، بھرم رکھا ہے، اور محمد مصطفیٰ رو رو کر امت کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ جن کو دیکھا بھی نہیں محمد مصطفیٰ ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، جو آئے بھی نہیں دنیا میں ابھی ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی امت کو نہیں بھولا، غم کے موقع پر بھی امت کو نہیں بھولا۔ اعزاز، عظمت اور پروٹوکول کی انتہا ہو گئی کہ معراج کا موقع ہے، کسی پیغمبر کے حصے میں ایسی ضیافت، ایسی مہمان نوازی کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی جو محمد مصطفیٰ کے حصے میں، لیکن امت کو نہیں بھولا۔ کیا ملا؟ واپسی میں آ رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا محمد مصطفیٰ سے، معراج کا موقع کئی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا، کیا ملا ہے؟ کہا کہ نمازیں ملی ہیں، تحفہ، ہدیہ، تحفہ، 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تلخ تجربات رکھتے تھے بنی اسرائیل کے، اتنے تلخ تجربات۔ قرآن مجید میں سب سے تفصیلی جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، سب سے تفصیلی جس قوم کا ذکر آیا ہے وہ بنی اسرائیل، ان کا عروج بتایا گیا کہ کمال کا عروج اللہ نے دیا بنی اسرائیل کو۔ نعمتیں دنیا کی تو کیا، جنت کی نعمتیں دنیا میں اللہ نے دی بنی اسرائیل، لیکن اعراض کیا، ناشکری کی،
اللہ کے دین سے منہ موڑا، پیغمبروں کو تکلیفیں دی، یہاں تک کہ اتنا سرکشی میں آگے بڑھ گئے کہ پیغمبروں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس امت کو خبردار کیا۔ سورہ احزاب پڑھیں، آخری آیات کے اندر اللہ نے فرمایا مومنو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، آپ اپنے پیغمبر سے اس طرح نہ کرنا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی۔ رسول کی 50 نمازیں ملی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رعایت کرواؤ، کچھ تخفیف کرواؤ، کیونکہ ماضی کا تلخ تجربہ رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رعایت کروانے دوبارہ جا رہے ہیں نا، تو وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں کہتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ میں محمد مصطفیٰ میں سید الانبیاء میں خاتم الانبیاء، میرا آپ کا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو مخلوق کے اندر نہ کوئی پیارا تھا، نہ کوئی پیارا ہے، نہ کوئی پیارا ہوگا، نہ دنیا میں، نہ قیامت کے روز، نہ جنت میں محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کو کوئی عظیم نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں پیغمبر ہوں، معصوم عن الخطا ہوں، آخری پیغمبر ہوں، میری اتنی عظمتیں، 50 نمازیں، میں اپنے لیے رعایت نہیں، یا رب خفف علی امتی، اللہ امت کے لیے رعایت چاہتا ہوں، امت کے لیے مہربانی۔ آپ صرف اس ٹاپک کو اگر لے لیں نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر انعام، انسانیت پر احسان، مومنین پر الگ، اللہ نے عظمتیں کیا ذکر کی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنایا، لیکن کس کے لیے؟ قریش والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے، ہاشمی خاندان کے لیے، اس زمانے والوں کے لیے، عربوں کے لیے، عربی بولنے والوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان، تمام تر جہانوں کے لیے رحمت۔ وہ کردار کہاں ہے؟ آج میری اور آپ کی زندگی میں توازن نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ بے روزگار بندے کا سکون تباہ ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن روزگار والوں سے پوچھیں کہ سکون کیا ہوتا ہے، کب ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ ہر بندہ پریشان، نمازیں پڑھنے والے بندے پریشان، اللہ پر یقین کم، لوگوں پر زیادہ۔ اللہ پر یقین والی بات کہاں پر رہی؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا یقیناً، ضرور بضرور، عربی جاننے والے جانتے ہوں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کے لیے آیا ہے، ضرور آپ کو آزمائیں گے۔ کس معاملے میں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر، خوف، دہشت۔ کوئی بندہ ہے جس کو کسی طرح کا کوئی ڈر نہ ہوتا ہو؟ ایک ہے عقیدوں کا ڈر، اس معاملات میں ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے فطری خوف، بیماری کا خوف، آزمائش ہے نا، مجھے اللہ رحم کرے، آپ سب کو اللہ شفا عطا فرمائے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن ایک چیز ہے جو میرے لیے ضرر ہے، میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں، ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ یہ چیز آپ نہ کھائیں۔ ڈر اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقیدے کا کوئی ڈر ہے، یہ احتیاطی تدابیر ہے، یہ کرنی ہے، یہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام پڑھیں قرآن میں کا واقعہ، سامنے سے سانپ آ گیا نا، اللہ نے کہا لا تخف، موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں۔ یہ ڈر فطری ہے، کبھی خوف، امن امان حوالے کے حوالے سے میں اور آپ خوف زدہ ہیں، گھروں میں محفوظ نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے نا، 4 نسلیں گزر چکی ہیں، ابھی تک ہم نازک موڑ پر ہیں، اور وہ نازک موڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب ہماری عزتیں، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، ہماری عبادتیں، ہماری تعلیم، ہماری صحت، ہمارے رشتے ناتے، یہاں تک کہ جنازے تک محفوظ نہیں ہے، نہیں ہے محفوظ۔ ڈر ہے، خوف ہے، بدنیتی بھی شامل ہے، بدعمالی بھی شامل ہے، اور اللہ کے وعدے سے انحراف بھی کیا ہے تو نتائج تو آنے ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں بڑا چڑھا کر دوں گا۔
لیکن خبردار بھی کیا ہے. کون سا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی. آیت کو پورا تو پڑھیں، صرف شکر کریں بڑھا دیں گے آیت یہاں تک نہیں ہے. اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے ناشکری کی تو میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت قسم کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جب پکڑ ہو نا، کوئی چھڑانے والا نہیں. کوئی تجویز، تدبیر، لوگ، شہرتیں، عزتیں، طاقتیں، قوتیں، ہیلے، بہانے، وسیلے، کچھ نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے نا، اور آپ کا میرا سب کا عقیدہ بھی ہے، بلکہ سورت بھی یاد ہوگی، سب کو یاد ہوگی، معصوم بچوں کو بھی یاد ہوگی. آپ سب کو یاد ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں. اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ کسی نے اللہ کو مجبور کیا ہے؟ نہیں. نوح علیہ السلام آپ دیکھیں تڑپ کیا ہوتی ہے. آج ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، فرمائشیں پوری نہیں ہو رہی، دن رات سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے تو پھر یہ ہو جائے تو پھر یہ. جو ملی ہوئی نعمتیں ہیں پھر بھی سکون نہیں ہے. میسر نعمتوں کو پہچانا نہیں، اور جو نہیں ملی اس کے لیے احساس محرومی میں، نا امیدی کے اندر ہے. اب اللہ نے جب آزمایا خوف دے کر، اللہ رب العالمین فرمایا کہ آپ کو نقصان دے کر آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، نقصان کون سے ہوں گے؟ مال کی، پراپرٹی، ملکیت، دولت، سرمایہ، اس میں بھی آپ کو نقصان آ جائے گا. حوصلہ رکھیں، نقصان آئے گا. اللہ نے جب کہا ہے کہ آپ کو ضرور یہ آپ کو آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے آپ کو آزمائیں گے، ملکیت، سرمایہ کا نقصان دے کر آزمائیں گے. صرف یہ نقصان بھی نہیں، بل انفس، جانوں کا بھی نقصان ہوگا. اولاد، نوجوان اولاد، اس کا بچھڑنا. آپ کسی والدین سے پوچھ لیں، آپ اور میں کیا اندازہ لگائیں. ہاں، والدین کا بچھڑنا یہ نقصان ہے نا. وہ نقصان جانوں کے، بیماری کی صورت میں، حادثوں کی صورت میں، شہادتوں کی صورت میں، کسی بھی طرح کے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو ضرور آزمائیں گے. ملکیتوں کا نقصان دے کر، جانوں کا نقصان دے کر، والثمرات، آپ کو زراعت میں، پھل میں، میوے میں، فروٹ کے اندر، طرح طرح کے کاروبار اور سرمایہ کاری میں آپ کو نقصان دے کر آزمائیں گے. اب کیا ہے، نقصان تو اتنے بڑے ہو گئے. اب رسول اکرم کو کہا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. محمد مصطفیٰ سے اب آپ خوشخبری دیں، آپ اچھی خبر دیں، گڈ نیوز دیں. کس کو؟ الصابرین، صبر کرنے والے. یہ اتنے سارے نقصان ہو گئے، صبر کریں گے؟ نہیں. چیخیں گے، چلائیں گے، واویلا کریں گے، نا امیدی کریں گے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مجھ سے ہی کچھ ہونا تھا. نہیں، صبر کریں گے. لیکن کیسے صبر کریں گے؟ یہ نہیں کہ رو 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 کر چیخ. ہاں، غم ہونا، غم کا آنا یہ فطرت ہے، آنکھوں سے آنسو آنا فطرت ہے. اسی پر کنٹرول کرنا ایمان اور شریعت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں ہر طرح سے بہت ہیں. جسمانی آزمائشیں، روحانی آزمائشیں، مالی طور پر آزمائشیں، رشتوں کی آزمائشیں. سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے پیغمبروں کو آئی ہیں، اور رسول اکرم فرماتے ہیں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے زیادہ آئی ہے. اور آپ بھی امتیوں تسلی کریں، یقین کر لیں، آپ کو اتنی تکلیفیں آئیں گی ہی نہیں جتنی تکلیفیں اللہ کے پیغمبروں کو آئی، اور جتنی تکلیفیں محمد مصطفیٰ کو آئی. بخاری شریف میں اس عنوان کے ساتھ چیپٹر موجود ہے. حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ پڑھ لیں، مسند احمد پڑھ لیں، کئی ساری کتابوں میں رسول کا فرمایا ان للہ اشد بلاء الانبیاء. سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے پیغمبروں کو آئی. لقد اوذیت فی اللہ اکثر، مجھ محمد مصطفیٰ کو بہت زیادہ تکلیفیں آئی. آپ دیکھیں تو کس طرح کی تکلیفیں آئی. ابھی دنیا میں نہیں آئے محمد مصطفیٰ، کچھ ماہ پہلے والد فوت ہو چکا ہے. یتیمی سمجھتے ہیں؟ یتیمی کا احساس ہو سکتا ہے؟ رسول کریم یتیمی کی حالت میں دنیا میں. پڑھیں قرآن مجید کی عمومی صورت، کافی بھائیوں کو یاد ہے. یہ تذکیر کے لیے باتیں ذکر کریں، کافی ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی. بس ضحیٰ واللیل اذا سجا،
ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ آپ سمجھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد، تکلیفیں، آزمائشیں، اس میں اللہ دلداری دے، حوصلہ دے، تسلی دے، امید دے، تو آپ سورہ ضحیٰ کی تفسیر پڑھ لیں۔ 6 سال کے ہوئے محمد مصطفیٰ، 6 سال رشتوں کی آزمائش، والد کو دیکھا نہیں، 6 سال کے معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ، والدہ محترمہ بی بی آمنہ کے ساتھ سفر میں ہیں۔ ابوا کے مقام پر والدہ کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ زخم بھرنے کے ہیں، زندگی بھر یہ زخم بھرے جا سکتے ہیں کہ والدہ محترمہ 6 سال کے ہیں محمد مصطفیٰ سفر کی حالت میں، ہر طرح کی آزمائشیں، یہاں تک کہ رسول اکرم 40 سال زندگی گزارتے ہیں، انتہائی اعلیٰ کردار۔ کوئی بھی چیز ہے نا، اس کو بنانے میں مشکل آتے ہیں، چاہے جماعت ہو، چاہے ادارہ ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے ملازمتیں ہوں، چاہے کردار ہو، بنانا بڑا مشکل ہے، بنا کر اس کو قائم رکھنا اور مشکل ہے، اور ختم کرنا، توڑنا، تباہ کرنا، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ نظریہ ہو، چاہے وہ کردار ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ علاقہ ہو، کچھ بھی ہو، چیز کو اگر تباہی کرنا ہوتا ہے تو آپ تیزی سے دیکھتے ہیں کہ تباہ ہوتا ہے۔ رسول کریم 40 سال زندگی، ابھی نبوت نہیں ملی، لیکن یاد رکھیں عقیدہ نظریہ قرآن مجید نے بھی ذکر کیا، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةٍ يَعْمَهُونَ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی مبارکہ کی ہمیں قسم ہے، اللہ قسموں کے ساتھ ذکر کرے۔ رسول اکرم کی زندگی مبارکہ نبوت ملنے سے پہلے بھی پاکیزہ ہے، نبوت ملنے کے بعد بھی پاکیزہ ہے۔ قوم کے سامنے کھڑے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا، دوسری وحی سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ نے کہا کہ محمد مصطفیٰ جو چادر پہنے ہوئے ہیں اسی انداز سے اللہ مخاطب ہوا، قم فانذر، اب آپ میدان میں آؤ، اب دعوت عام دو۔ رسول اکرم نے جب دعوت عام دی قوم کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے، جہاں پر ولادت ہے، جہاں پر بچپن ہے، جہاں پر نوجوانی ہے، جہاں پر جوانی ہے، جہاں پر کاروبار ہے، جہاں پر شادی بیاہ ہے، جہاں پر اولاد ہے، قوم اس کی، زبان اس کی، شہر اس کا، برادری اس کی۔ رسول اکرم 40 سال کے بعد اس مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ لوگوں میں نے آپ کے درمیان بڑا زمانہ گزارا ہے، بڑی عمر گزاری ہے، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ آج آپ دیکھ لیں، رشتہ داروں سے پوچھ لیں، پڑوس میں پوچھ لیں، میں جہاں پر ملازمت کرتا ہوں نا وہاں پر پتا ہوگا کہ میں کیسا ہوں۔ یہاں پر تو حسن ظن ہے، پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے، حسن ظن ہے، اور حسن ظن کو رسول اکرم نے فرمایا کہ اچھی عبادتوں میں شامل ہے۔ آپ ہر کسی کے لیے اچھا گمان رکھیں گے، یار بندہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میرے معاملات، لین دین، خوشی غمی، دکھ سکھ، اڑوس پڑوس کو پتا ہوگا، کاروباری بندے کے لین دین میں ان کو پتا ہوگا، جہاں پر سرکل میں بندہ زندگی گزارتا ہے۔ رسول اکرم ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے کیسا دیکھا؟ سب نے کہا کہ صرف دیکھا نہیں، صرف سنا نہیں، بلکہ رسول اکرم ہم نے آپ کو آزمایا ہے۔ پتا تو آزمائش کے بعد چلتا ہے نا کہ بندہ کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، ڈھیلا ہے، کیسا ہے۔ رسول اکرم ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، لیکن ہمیشہ آپ سچے، آپ عادل، آپ امانت والے۔ اب رسول اکرم جو دعوت لے کر آئے تو دعوت کے ساتھ رسول اکرم تعلیم لے کر آئے، اور تعلیم اور تربیت کے ذریعے اس معاشرے کو دنیا کا بہترین معاشرہ قائم کر دیا۔ عقیدوں کے حوالے سے اصلاح ہو گئی، شرک کے حوالے سے بالکل پاکیزہ معاشرہ قائم ہو چکا، اللہ پر یقین اتنا کہ سامنے موت کو دیکھتے ہیں صحابہ کرام گھبراتے نہیں ہیں، اہل بیت گھبراتے نہیں ہیں، اور عبادتوں کے ساتھ اتنا جڑے ہوئے ہیں، خوشی ہو، غم ہو، دکھ ہو، سکھ ہو۔ تو میرے بھائیو،
جتنی بھی گفتگو کی ہے یہ خاص طور پر میں نے اپنی اصلاح کے لیے، پھر بالعموم آپ بھائیوں بزرگوں کے لیے کی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے جائزے لینے کی، زندگی کہاں پر بسر کی ہے، ہمارے عقائد نظریات کیا ہیں، ہمارے کاروبار ملازمتیں ہماری کیا ہیں، ہمارے لین دین اڑوس پڑوس زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا ہیں، ہمارا ادب کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اوپر کتنا لوگ اعتبار کر سکتے ہیں یا ہم خود کتنا قابل اعتبار ہیں یا قابل اعتماد ہیں، تو یہ سارا کچھ جائزے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سنجیدہ ہونے، احساس کرنے اور ان ذمہ داری کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اللہ رب العالمین نیکیوں کی لذت اور ذائقہ عطا فرمائے، اللہ برائیوں سے نفرت کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنایا اللہ رب العالمین قبول اور منظور